جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں توصیف عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایکسکلوزیو ود توصیف. ناظرین، آج ہم اپنے شعبہ اعلیٰ تعلیم پہ کچھ مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اور میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کروانے سے پہلے تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنے ملک کے جو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو وزٹ کیا، ان کی فیکلٹیز سے ملے، وہاں پہ موجود لیبز دیکھیں، اور ہمیں ملک بھر کی پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کی جامعات میں سے جو سب سے بڑی شکایت ملی وہ یہ تھی کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے اس کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے ہماری سرپرستی نہیں کی جا رہی، ہمیں فنڈز جو ہے وہ نہیں دیے جا رہے. اور جب ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اس سلسلے میں بات کی گئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم لوگ پروگرس پہ اور ریسرچ پہ جو ہے فنڈز دیتے ہیں، یہ فارمولہ ایک طے کیا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے، اس طریقے سے یونیورسٹیز کو گرانٹ دی جاتی ہے. ناظرین، یہ تو چونکہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کا ڈیمانڈز اپنی جگہ پہ اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا فارمولہ اپنی جگہ پہ، لیکن ہم گراؤنڈ ریئلٹی پہ جائیں اور دیکھیں تو ہمیں کچھ مسائل نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے آج تک ہم میٹ نہیں کر پا رہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کو. ہمارے ملک میں یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس میں بھی گھس بیٹھی آپ موجود ہیں، اور ہمارے ملک میں فیک، پلیجرائزڈ اور سب اسٹینڈرڈ پبلیکیشن کا رواج عام ہو چکا ہے. ہمارے ملک بھر کی کوئی بھی پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی ایک سنگل بھی ان میں ایسی نہیں ہے جس پہ ہم 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ سکیں کہ ہماری فیکلٹی میرٹ پہ وہاں پہ لی گئی ہے. ناظرین، ہمارے یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے ملک میں فیک اور پلیجرائزڈ اور سب اسٹینڈرڈ جو ہے پبلیکیشنز ہوں گی تو اس کا الٹیمیٹ جو ہے رزلٹ جو ہے وہ یونیورسٹیز کی کارکردگی پہ ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ادارے تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں. ہمارے ملک میں ہماری یونیورسٹیز میں کسی کام کی ریسرچ نہیں ہو رہی. ہم نے اس اہم ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج اپنے ساتھ ملک کے 2 نامور سائنسدانوں جن میں ڈاکٹر شوکت حمید ہیں اور ڈاکٹر حمید نیّر ہیں. ڈاکٹر شوکت حمید ماشاءاللہ ہمارے ملک کی جیسے آپ کہتے ہیں کہ سائنس کی دنیا میں پالیسی میکر جنہیں آپ کہیں گے وہ درجہ رکھتے ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ سے اس ملک میں اٹامک انرجی کمیشن آف پاکستان میں چیف سائنٹسٹ کی ذمہ داریاں نبھائی ہیں. انہوں نے اس کے علاوہ جو ہے کوآرڈینیٹر جنرل کامسٹیک، اور اس کے علاوہ انہوں نے ہمارے ملک میں ہمارے لیے ممبر پلاننگ کمیشن آف پاکستان میں جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بطور ممبر رہے ہیں، اور غلام اسحاق خان یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ میں ریکٹر کی ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں. ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر حمید نیّر. ماشاءاللہ ڈاکٹر حمید نیّر صاحب ہمارے پروفیسر ہیں فزکس کے، اور قائد اعظم یونیورسٹی میں لگ بھگ ان کا درس و تدریس سے وابستہ رہے، اور 35 سال سے زائد کا تجربہ ہے ان کا اپنے کیریئر میں شعبہ اعلیٰ تعلیم کے لیے اور سائنس کی دنیا میں طلباء کو اور اساتذہ کو. آج کی ہمارے ملک کی اساتذہ کی ایک بڑی کھیپ ماشاءاللہ سے ان 2 حضرات کے جو ہے ان سے سیکھ کے ان سے تربیت لے کے آگے گزری ہے. میں نے ان دونوں شخصیات کو اس اپنے پروگرام میں آنے کے لیے خصوصی دعوت دی، اور میں ان دونوں شخصیات کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میری جو درخواست قبول کی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر شوکت آپ کا بھی اور ڈاکٹر نیّر آپ کا بھی، آپ نے مجھے بڑے اہم ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب، ہم ماشاءاللہ سے نئے اور بدلے ہوئے پاکستان میں بیٹھے ہیں، اور اس نئے پاکستان میں شاید اس سے پہلے ایسے ہوتا تھا کہ آپ لوگوں کا جو درد دل تھا آپ لوگ تو ہر فورم پہ آواز اٹھاتے رہے، لیکن شاید ہماری میڈیا انڈسٹری ایسی نہیں تھی کہ جو آپ کی چیزوں کو سمجھے اور آپ کی آواز کو جو ہے ہمارے فورم سے اس کو جو ہے پبلش کیا جائے. تو ہم اس نئے پاکستان میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں سر. ہم آپ کے بازو بن کے ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں ان کو بھی سراہتے ہیں، اور آئندہ آنے والے دور میں ہمارے وطن عزیز کے لیے جہاں جہاں آپ کی ضرورت ہے ہم اس کے لیے آپ کو جو ہے سر آپ کی طرف دیکھتے ہیں. ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں دستیاب رہیں گے، اور اللہ میاں آپ دونوں شخصیات کی زندگانی میں برکت ڈالے. ڈاکٹر شوکت حمید، اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں آپ سے کوشچن شروع کروں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم انڈیویجولی. آپ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کا ایک گہرا تجربہ ہے سائنس کی دنیا میں، اور پاکستان میں آپ نے بہت اچھا کنٹریبیوٹ کیا. آپ نے قومی اداروں کو ہیڈ کیا، آپ چیف سائنٹسٹ رہے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں، آپ جو ہے کوآرڈینیٹر جنرل رہے کامسٹیک میں.
ڈاکٹر صاحب میرا آج کا پروگرام اور ٹاپک جیسے آپ سے ڈسکس ہو چکا ہے، ہم اس ایشو پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ریسرچ ورک یا ریسرچ لیول جو ہے اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہماری ریسرچ آرگنائزیشنز اور یونیورسٹیز جو ہیں اس میں کیسے اپنا حصہ ڈال سکتی ہیں، اس پہ آپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں، ہمارے ناظرین کو گائیڈ کریں کہ وہ کون سے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم وہ رزلٹ نہیں حاصل کر پا رہے جو باقی دنیا لیتی ہے اور جو ہمیں لینے چاہیے تھے. سب سے پہلے تو میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا کہ ہماری ساری فیکلٹی ہے وہ ٹھیک میرٹ پہ نہیں آتی. یہ بات صحیح نہیں ہے. مسائل اور طرح کے ہیں جس کی وجہ سے فیکلٹی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتی. اور ڈاکٹر عبدالحمید نیجر کا میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے برسوں لگائے ہیں اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے، اٹھانے کے لیے اور ان کے لیے. تیسری چیز، ہر چیز دور ہونے کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں، پہلے بات کروں گا کہ آج ہمیں مبارکباد دینی چاہیے ایک یونیورسٹی کو جس کی وجہ سے ایک ملک کی قسمت بدل گئی ہے، ان کی حکومت بدلنے والی ہے. وہ امریکہ کی یونیورسٹی ہے اور وہ اصل فاتح ہے افغانستان میں، یونیورسٹی آف نیبراسکا. جب وہ بیچارے آئے تھے، وہ کیا ہے مظلوم وہاں سے مہاجر افغانستان سے 80 کی دہائی میں، تو یہاں ہمارے مدرسوں کا جو نظام تعلیم تھا وہ نیبراسکا یونیورسٹی والوں نے بدلا. ڈاکٹر یہ صحیح بات ہے نا، وہی انوالو تھے اس کے سلیبس بدلنے میں. الف سے عام ہوتا تھا، الف سے اللہ ہو گیا. جیم سے جہاز ہوتا تھا، جہاد ہو گیا. بے سے بکری بندوق بن گیا. تو خیر انہوں کیا، پھر دوبارہ آئے 15-20 سال بعد. مجھے یاد ہے کہ بہت کوشش کی تھی نیئر نے اور لوگوں نے کہ ہمیں سدھارنا چاہیے، ان کو غلط راستے میں مت لے کے جائے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ جتنی اچھی فیکلٹی لے لیں، جو آپ پڑھائیں گے اس سے منحصر ہے کہ کیسے بچے نکلتے ہیں. اور یہ ایک دن کا کھیل نہیں ہے. یہ سو کالڈ طالبان کو بدلنے میں 20 سال لگے تھے، سو کالڈ بدلنے میں، انگریزی سیکھنے میں. تو ہمارا مسئلہ اور ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی میں فوکس کر رہے ہیں، آپ بنیادی تعلیم کو بھول رہے ہیں. تعلیم کیسی؟ وہ ہر ایک کسی بھی حکومت میں، خاص طور پر کہتے ہیں ریاست مدینہ، تعلیم، صحت، سیکورٹی انڈر لا، یہ حکومت کے فرائض ہیں. اور یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہیں چلتی. یہ آپ جب حکومتیں مانیں گی پھر ہمارا ہوگا. پھر لینگویج کا بڑا مسئلہ ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں. میں نے پنجاب یونیورسٹی BSc میں ٹاپ کیا تھا، ٹھیک ہے، انگلش میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے. اگر میں چلا جاتا جرمنی پڑھنے کے لیے اور دوبارہ جرمن لینگویج پڑھتا تو میرا کیا حال ہو رہا تھا. ہمارے اسکولوں میں یہی ہو رہا ہے. ہمیں یہ تضاد دور کرنا پڑے گا کہ اسکول میں کس زبان میں پڑھایا جاتا ہے، یونیورسٹی میں آگے کیا کرنا ہے، وہ کیسے ٹرانزیشن کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. یہ بیسک مسائل ہیں. تو اس کے علاوہ جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم سمجھتے رہے کہ نمبرز میں ہماری قسمت موجود ہے، بدلے گی. یہ صحیح نہیں ہے. ہم نے بے تحاشا یونیورسٹی کھول دیا اور فیکلٹی کی کمی ہے، اچھی فیکلٹی. قائد اعظم یونیورسٹی کا فزکس ڈپارٹمنٹ واز ون آف دا بیسٹ ڈپارٹمنٹس ان دا ورلڈ. اب میں نے یہاں 5-6 سال پڑھایا ہے. اب مجھے نیئر صاحب یا اور لوگ میرے کولیگس تھے، اینڈ آئی نو ان کی کتنی عزت کی جاتی تھی، نہ صرف پاکستان میں بلکہ اور ملکوں میں بھی. اب وہ خراب ہو گئے ہیں، خراب ہو گئے ہیں. ان کو فنڈنگ بیچاروں کو نہیں ملتی. فنڈنگ کا ایشو ہے. اور بھی مسائل ہیں، لیکن میں بیسک ایک چیز چھوڑتا ہوں آپ کے لیے کہ ہم نے سب سے بڑی غلطی کی کہ نمبرز کو بڑھانے کے لیے یونیورسٹی کی ہم نے سنگل ڈپارٹمنٹ یونیورسٹیز کھول دیا. نمبر ماڈرن لینگویج کا ڈپارٹمنٹ تھا بھی قائد اعظم یونیورسٹی میں، ڈگری اوارڈنگ اسٹیٹس دے دیا. اب ان کے آپ جائیں ان کے ویب سائٹ پہ، کیونکہ یہ اشتہار آیا 2-4 روز پہلے، اور لینگویجز 1/20 حصہ ہے. ہر چیز وہ پڑھا رہے ہیں جو باقی پڑھا رہے ہیں. پھر کسی جگہ میں آکسفورڈ کا بتاتا ہوں، جب میں نے BSc DPhil دوبارہ کی، وہاں ایگریکلچر، میڈیسن، انجینئرنگ آر پارٹ آف دا سیم یونیورسٹی اینڈ سوشل سائنسز، سب اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. انجینئر سائنٹسٹ کو بھی سولائز ہونے کی ضرورت ہے، اور جو سوشل سائنٹسٹ ان کو زبان معلوم ہونی چاہیے کہ آج بہت جدید ٹیکنالوجی سائنس کی زبان کیا ہے. تو یہ ہمارا ہم نے یہ بڑا سخت زیادتی کی انجینئرنگ اور میڈیسن. اب تو CMH یونیورسٹی کھل گئی لاہور میں، مجھے کسی نے کہا، تو کیا حال ہوگا. سوری میں زیادہ بول گیا. نہیں سر، میرا آپ سے ریلیونٹ سوال یہ تھا کہ ریسرچ لیول جو ہے گراؤنڈ پورشن پہ یقیناً مسائل ہیں. ہم لوگ میٹ نہیں کر پا رہے گراؤنڈ کو، پرائمری کو، مڈل کو، ہائی کو، انٹر اور گریجویشن لیول، پوسٹ گریجویشن کو.
لیکن اگر ہم لوگ صرف آپ ایکسیلنسیز کا تجربہ ماشاءاللہ شعبہ ہائر ایجوکیشن میں ہے, تو جو ہمارا ہائر ایجوکیشن سیٹ اپ ہے اس کو لے کے اگر ہم بات کریں تو ہمارا جو ریسرچ لیول ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے کیا تجاویز ہیں آپ کے ذہن میں سر؟ آپ مجھے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں سر, آپ ہی سے. میں بات بتاؤں, جو ریسرچ کا جو ماحول ہوتا ہے نا, ایک ٹریڈیشن ہوتی ہے, وہ 1 سال 5 سال میں نہیں بنتی, لیکن وہ بنتی ہے لوگوں کے ارد گرد. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ تھے, لڑکے تھے, وہ کہتے سلام از بوائز. ایک اوپر تھی شخصیت تھی عبدالسلام کی, جو فزسسٹ, تھیوریٹیکل فزسسٹ ان کے نیچے نکلے ابھرے. میں کوئی ایگزامپل بتاتا ہوں, پروفیسر ریاض الدین ہوتے تھے. ایک دفعہ میں اور وہ اکٹھے گئے سرن جنیوا ایکسلریٹر میں, وہاں پہ بہت بڑا دل کولائڈر ہے ان کا. تو وہاں پہ ان کے جو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے سیکشن کے اور پروجیکٹ کے, ان کو میں نے بتایا جی ڈاکٹر ریاض الدین ہیں. کہتے ہیں آپ جانتے ہیں وہ کتاب آپ نے, میں نے ریاض الدین فیاض الدین نے کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے. تو ریاض الدین نے کہا میں وہی ریاض الدین ہوں. چائے کا وقت تھا, انہوں نے کھڑے ہو کے اپنی پیالی بجائی, سب کو کہا ادھر اکٹھے کھڑے ہو گیا. کہنے لگے دس از دی ریاض الدین. ہمیں نہیں معلوم تھا, وہاں جا کے معلوم ہوا کہ ان کی کتاب کمپلسری سلیبس ہے, نصاب کا حصہ ہے جرمنی میں, یو کے میں, یو ایس اے میں. تو اچھے لوگوں کو اوپر آنا چاہیے, تعداد ضروری نہیں ہے اور اس میں وقت لگتا ہے. اب وہ ایک بڑی کو ٹاورنگ شخصیت اور سلام کی انہوں نے تو بندے اکٹھے کر لیے, اس سے جگہ جگہ ضرورت ہے. تو یہ ابھی بھی مجھے افسوس یہ ہے کہ صحیح جگہ قائد اعظم یونیورسٹی کو نگلیکٹ کر کے تباہ کر دیا. نسٹ کو زیادہ تر ہمارے منسٹری آف سائنس کے پیسے نسٹ اور کام سے آرٹس کو جاتے ہیں. اب وہی آپ قومی منسٹری ہو, ان دو کی نہیں ہو, وہ ان کو بھی تو پیسے ملنے چاہیے نا. پھر لینگویج کا جب تک یہ جو تضاد ہے نا, اس کو ریزالو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. آپ نے ہمیں انیشل بتایا کہ ہم لوگ کہاں پہ ابھی جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں ان کو میٹ نہیں کر رہے. ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر حمید نیت. ڈاکٹر حمید نیت ماشاء اللہ پاکستان کے وطن عزیز کے فزکس کے مایہ ناز پروفیسر ہیں, اور انہوں نے سرو کیا ہے ہمارے قائد اعظم یونیورسٹی میں کچھ 30-34 سال سے زائد عرصہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی رہے ہیں, اور اب وہ ماشاءاللہ سے وہاں سے ریٹائر ہو چکے ہیں, اور لمز میں جو ہے ایز اے ہوسٹ پروفیسر وہ خدمات بھی دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ سے آپ کے اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہے. آپ نے ایک لانگ پیریڈ یہاں پہ کلاس لی, اور ایک بڑی کھیپ دی آپ نے ہمیں ٹیچرز کو, ہمیں ریسرچرز دیے, ہمیں اسکالرز دیے. آج پنجاب یونیورسٹی سے لے کے پاکستان بھر میں جائیں آپ کے اسٹوڈنٹ وہاں پہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں, آپ کا میرا پہلا سوال آپ سے بھی وہی ہے جو میں نے ڈاکٹر شوکت حمید سے کیا. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ ہمارے ہاں جو وطن عزیز میں ریسرچ لیول ہے, اس کو امپروو کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ آپ گورنمنٹ کو تجویز کریں گے کہ ہمارے ملک میں, ہماری یونیورسٹیز میں, ہماری ریسرچ انسٹیٹیوشنز میں جو ریسرچ لیول ہے وہ امپروو ہو سکے؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں تصحیح کرتا ہوں آپ کی کہ میں کوئی کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ نہیں رہا اور کسی ادارے کا سربراہ نہیں رہا, تو وہ تو غلط فہمی ختم کرے. میں رہا ٹھیک ہے کہ میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھایا ہے بہت 30-32 سال, اور میرے اسٹوڈنٹس بہت تھے. اتنے سالوں پڑھانے کے بعد طالب علم بہت سے نکلتے ہیں. ابھی آپ کو اسی سوال کے جواب میں جو شوکت حمید صاحب نے بتایا ہے, میں ان میں سے چند چیزوں کو جن سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں میں دہرا دوں. نمبر 1 بات جو انہوں نے کہی وہ سب سے درست بات ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے جو اوپر کی تعلیم ہے, یونیورسٹیز کی تعلیم ہے, اس سطح کی تعلیم اچھی اسی وقت ہوتی ہے جب کہ بنیاد کی تعلیم اچھی ہو. اگر بنیاد کی تعلیم میں آپ بے توجہ ہیں تو وہاں کی تعلیم اچھی نہیں ہوگی. یہ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کے پرائمری اسکول, مڈل اسکول, تمام جتنے اسکولوں کی تعلیم ہے وہ ان پہ توجہ نہ ہو, وہ بہت خراب ہو, اور آپ توقع کریں کہ یہاں پہ ایسے سائنسدان نکلیں گے جو نوبل پرائز لیتے جائیں گے, تو یہ بہت غلط خیال ہے. پہلی بات, ہمیں بہت خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ایسے سائنسدانوں کے نام ہیں جیسے عبدالسلام ہیں, جیسے ریاض الدین ہیں, جیسے اور بہت سے لوگ ہیں, تو شوکت حمید صاحب ہیں. تو جو یہاں کے بہت جو ہمارے پاس اس وجہ سے نہیں آئے کہ اس نظام نے ان کو بنایا
بلکہ یہ کہ ایسے نظام کے ہونے کے باوجود بھی اپنی ذاتی صلاحیتوں کی بنیاد کے اوپر یہ بڑھ کے آگے نکلے. اور ہم اب سلام صاحب پہ، ریاض صاحب پہ بہت فخر کرتے ہیں. پہلی بات تو بنیادی تعلیم ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. ایک جیسے ایک پیرامڈ ہوتا ہے نا، تو بیس ایک ہوتی ہے جو بہت بڑی ہوتی ہے، اور جو پیرامڈ کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے، ٹاپ کا ہوتا ہے پہاڑ کی طرح، وہ بہت پتلا چھوٹا ہوتا ہے. تو آپ کے پاس جو یونیورسٹی کی ایجوکیشن اور جہاں اچھی ایجوکیشن، اچھی ریسرچ ہوتی ہے، وہ حصہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. چھن چھن کے نیچے سے جتنے آپ نے اچھے طالب علم پیدا کیے ہوتے ہیں، وہ چھن چھن کے اوپر پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے پھر وہ اعلیٰ کام کرتے ہیں. تو سب سے بڑا زور اسی بات پہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ہاں کی اسکولوں کی تعلیم بہترین ہو. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت دنیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں کے اسکولوں کی تعلیم بہت اعلیٰ سمجھی جاتی ہے، اور وہاں کے طالب علم ایسے ہیں کہ جب اسکولوں سے نکل کے باہر آتے ہیں تو وہ جتنے کام آپ کے معاشرے کے آگے کے ہوتے ہیں، ان میں سے جتنے کاموں میں بھی وہ جاتے ہیں، ان کاموں میں بہت اچھا کام کرتے ہیں اور قوم کی ترقی کے باعث بنتے ہیں. تو یہ تو بات ہے کہ ہم بحیثیت قوم اپنی ابتدائی تعلیم کو بہت کی طرف توجہ نہیں دیتے پوری. اس کی جو وجہ ہے وہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کا یہ سمجھ لیجیے کہ ہم اپنی تعلیم پر اپنی پوری جو قومی دولت ہے اس کا کتنا حصہ خرچ کرتے ہیں. ایک بات یہاں پہ میں اور بھی کہہ دوں کہ تعلیم پہ پیسہ خرچ کرنا ایک جملے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، میں نے بھی کیا ہے. عام طور پہ صحیح لفظ ہوتا ہے کہ ہم اپنی تعلیم میں کتنا انویسٹ کرتے ہیں، اپنے مستقبل میں کتنا انویسٹ کرتے ہیں. تو ہمارا جو انویسٹمنٹ ہے وہ بہت کم ہے. جب سے اب پاکستان وجود میں آیا ہے، اب دیکھیں 77 سال کتنے سال ہو گئے، 75 سال ہو گئے ہمارے ہاں، 76 سال ہو گئے. ہمارا جو تعلیم کے اخراجات ہیں، تعلیم پہ جو ہم انویسٹ کرتے ہیں، وہ جی ڈی پی کا 2% بہت ہو گیا، 2.25%، 2.5% ہو گیا، اس سے زیادہ نہیں ہوا. دنیا جہاں کہتی ہے کہ 4% سے کم کرو گے تو تمہارے پاس تعلیم یافتہ لوگ قوم کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے. ہماری بے توجہی وہاں ہے. سب سے پہلے سب سے زیادہ اس وقت پاکستان میں جو پیشہ ہے جس میں جانے سے لوگ کتراتے ہیں، وہ اسکول ٹیچر کا ہے. اور دنیا میں ایسے معاشرے بھی ہیں جہاں اسکول ٹیچر بننا اعلیٰ ترین اعزاز سمجھا جاتا ہے، اور وہاں معاشرہ جو ہے ان کی بے تحاشا عزت کرتا ہے اور ان کو وہ مقام دلاتا ہے کہ جس میں وہ اچھی زندگی بھی گزار سکیں اور پوری توجہ سے طالب علموں کو پڑھا سکیں. ایسی صورت میں کہ جہاں پہ آپ استاد کے طور پہ کمپٹیشن نہ رکھیں، استاد کو معاشرے میں اچھا مقام نہ دیں، جو سب سے ناکام ہو وہ جا کے استاد بنے، تو پھر تو آپ تعلیم اچھی نہیں دے سکتے. وہاں سے اچھے نہیں ہوں گے تو آگے بھی نہیں ہوں گے. نمبر 1 بات یہ. نمبر 2 بات جو ہے وہ یہ کہ جو آپ اعلیٰ تعلیم کی بات کرتے ہیں وہ اعلیٰ ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے نا. بنیادی طور پہ تعلیم تو ذہنوں کی پرورش کرتی ہے. اچھا، ذہن جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سب کا یکساں ذہن ہے اور آپ نے سب کو تعلیم کی تو یکساں طور پہ سب کے ذہن اٹھیں گے. ایسی بات نہیں ہوتی. قدرتی طور پہ کچھ اذہان اچھے ہوتے ہیں، کچھ اذہان جو ہے وہ اچھے نہیں ہوتے. آپ کے نزدیک اگر آپ کے پاس اتنا بڑا سرمایہ بن جاتے ہیں اچھے اذہانوں کو آگے بڑھانا اور ان کو نرش کرنا، ان کو اچھا بنانا، کہ وہ قوم کی دولت بن جاتے ہیں. اندازہ کیجئے کہ آپ کے پاس جتنے بچے اسکولوں میں پڑھنے کے لیے آج کل جاتے ہیں، اتنے ہی بچے اسکولوں سے باہر ہیں. جتنے اذہان کو آپ تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنے ہی اذہان جو ہیں، ذہن جو ہیں، وہ اسکولوں سے باہر ہیں. فرض کیا آج اگر آپ سارے طالب علموں کو اسکولوں کی تعلیم مہیا کرنا شروع کر دیں تو اچھے جو نکلنے والے ہیں، جو ٹاپ پہ پہنچتے ہیں، ان کی تعداد بھی 2 گنی ہو جائے گی، آپ کی شاید زیادہ ہو جائے. اور اگر آپ تعلیم کو بہتر کر دیں تو شاید وہ تعداد جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے. تو قوموں کو بڑھانے کے بعد قوموں کو آگے لے جانے کے لیے آپ کے نزدیک یہ بہت
بنیادی باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں. کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے, کوئی بچہ اعلیٰ ترین تعلیم سے محروم نہ رہے. یہ 2 اصول ہیں جن کو آپ اختیار کر لیں تو اس کے بعد پھر آگے آپ کے پاس آگے جا کے جو اور خرابیاں ہوتی ہیں ان کی بات بعد میں ہے. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی آج کل کم وسائل سے تعلیم آپ لوگوں کو مہیا کرتے ہیں, اس میں اگر آپ تخصیص نہ کریں اور آپ اپنی جو ہر کسی کو یونیورسٹی کی تعلیم کے اہل سمجھیں, جو بھی آپ کے پاس آئے اس کو آپ یونیورسٹی کی تعلیم کا اہل سمجھیں اور اس کو ڈگریاں دینا شروع کر دیں, تو پھر آپ کے پاس ہائر ایجوکیشن کی بہت بڑی خرابی پیدا ہوگی, اس کی موت ہو جائے گی. آپ کو بہت چننا پڑتا ہے اچھی طرح. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو آخری پوائنٹ ریز کیا, ہم اسی پوائنٹ کو لے کے یہاں پہ آج بیٹھے تھے کہ ہمارے ملک میں جو فیک پلیجرائز اور سب اسٹینڈرڈ پبلیکیشنز کا جو ایک رواج چل پڑا ہے, اس کو لے کے ہم کہاں کس طرف جا رہے ہیں, میں اسی کے اوپر آپ سے رائے لوں گا. اور میری چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ شاید ہمیں ٹائم تھوڑا سا کم اس پہ ہوگا. میرا اس پہ آپ سے سوال یہ ڈاکٹر حمید نیّر صاحب, آپ نے بڑا اچھا بریف کیا کہ اوور آل سینیریو کہاں ہے, کہاں سے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں اور کہاں پہ ہمارے ایشوز آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بڑا لانگ پیریڈ ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں کلاس لی ہے, آپ نے ایک بڑی تعداد, سینکڑوں کی تعداد میں اسکالرس دیے ہیں, پروفیسرز دیے ہیں. صاحب میں آپ کے ایک اسٹوڈنٹ کو لے کے آپ سے بات کروں. پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک جرنل سا سوال ہے کہ ایک سال میں آج کل یہ رواج پڑ رہا ہے کہ ایک آدمی, ایک ڈاکٹر جو ہے وہ 500 600 جو ہے پبلیکیشنز اس کی آ رہی ہیں. صاحب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایسا اتنا ٹائم یہ ممکن ہے کہ ایک سال میں کوئی 500-600 پبلیکیشن نکال لے؟ تو وہ تو ایک غیر معمولی بات ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ایسے افراد ہیں جو یہ کام کرتے ہیں سائنس کے شعبے میں, وہ تھوڑا سا ایک غیر معمولی رویہ ہے جس کو باہر کی دنیا بھی جن کو دیکھ کر ہنستی ہے, سمجھتی ہے کہ ان کے اصل چیز جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی آپ ریسرچ کرتے ہیں تو ریسرچ آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ علم میں اضافہ کریں, اور علم میں اضافہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ تمام دنیا میں جہاں جہاں علم میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے آپ شریک بن جاتے ہیں. تو آپ کی ریسرچ کو اسی وقت قدر ملتی ہے جب وہ دوسروں کے لیے بھی قابل قدر ہو. اگر آپ کی ریسرچ جو ہے وہ کسی اور کے لیے دیکھنے کے لائق بھی نہ ہو کہ وہ اس کو دیکھے اور پڑھے اور اس کو آگے بڑھائے, تو وہ بیکار ریسرچ ہے. بالکل یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے. اور اس وجہ سے ہم یہ جو آپ جن کا آپ نے ذکر کیا کہ جہاں پہ لوگ بہت زیادہ پبلش کرتے ہیں, یہ ایک انگریزی زبان کا لفظ ہے ایبریشن. یہ خرابی ہے معاشرے کی, اور اس معاشرے کی ہے جہاں پہ آپ کے پاس علم کا رجحان اتنا زیادہ نہ ہو. وہاں پہ کچھ لوگ ان رویوں سے اپنے آپ کو ان معاشروں کے اندر اچھا مقام حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ کوئی پہچان نہیں ہے کہ یہ بڑا اچھا علم پیدا ہو رہا ہے. میرا خیال میں شوکت حمید صاحب اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں, ذرا ان سے بھی آپ ان کی رائے میں شوکت حمید صاحب کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک میں کم از کم اربوں روپیہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے توسط سے لگایا جاتا ہے ریسرچ پہ, اور اس ریسرچ کا کیا ان پٹ نکلتا ہے کہ ہم کس طریقے کے گریجویٹ, ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالرز جو ہے پیدا کر رہے ہیں. ہماری یونیورسٹیز کی اوور آل جنرل بات کی جائے تو وہ رینکنگ میں نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہماری یہاں پہ اسلام آباد میں اسلامک یونیورسٹی ہے, وہ پہلے کہیں ایشیا کی کسی یونیورسٹیز کے لسٹ میں تھی, لیکن آج کل وہ اب کہیں نظر نہیں آ رہی. ایسے دیگر یونیورسٹیز کی. ڈاکٹر شوکت حمید آپ ہمیں بتائیں کہ جو گرانٹ ہماری لگ رہی ہے, جو گورنمنٹ کی طرف سے یا ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے ریسرچ کے نام پہ گرانٹ دی جاتی ہے, کیا وہ فروٹفل ہے؟ میرے خیال میں ایک بڑا بیجر فلا ہے ہماری فنڈنگ میکینزم میں. وہ یہ ہے کہ جی اس کو ہم کیسے دیکھیں. انہوں نے یہ کیا کچھ 10-15 سال پہلے کہ اگر آپ کوئی سپروائز کریں گے کسی کو تو آپ کو اس کو پیسے ملیں گے. نہیں, یہ سب ٹھیک بات ہے نا. یونیورسٹی میں سپرویژن کرو گے پی ایچ ڈی کے لیے آپ کو پیسے ملیں گے, اور پیپر پبلش کرو گے تو شاید اس کو بھی پیسے ملیں گے.
تو ایک عجیب میڈنس، پاگل پن، ریس شروع ہوگی، پیسے بناؤ پیسے بناؤ پیسے بناؤ. اور اس وقت مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے لیکن ہماری یونیورسٹیز کے جو پروفیسروں کی تنخواہیں ہیں وہ ٹرکی کے پروفیسروں سے قریباً دگنی ہے. مجھے خود ٹرکش کے پروفیسر ملے تھے، وہاں آتے کہتے ہیں ہم حیران ہیں آپ کی اتنی تنخواہیں ملتی. میں کہ یار آپ ادھر آ جاؤ پڑھاؤ. پھر جو نیّر صاحب نے کہا تعلیم کی جو بنیاد ہے، میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں ہائر ایجوکیشن پہ فوکس کر رہے ہیں. میں صرف تعلیم پہ بات کر رہا ہوں. تعلیم کس لیے لوگ لیتے ہیں؟ کیوں لیتے ہیں تعلیم؟ نوکری کے لیے. اچھا، نوکری کے لیے اسکولنگ بہت ضروری ہے. میرے پاس جو 2018-19 کے فگر ہیں، 78% ہماری جو ورک فورس تھی ان کی 5-6 سال سے کم تعلیم تھی، اور 34% جو ہمارے کام کرنے والے 1 سال سے کم، 1 سال بھی پورا نہیں کیا تھا. دنیا میں تحقیق بتاتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو تعلیم پہ کینڈ میں نوکری نظر آئے گی تو پورے 10 سال پورے کریں گے، نہیں آئے گی تو نہیں کرتے. یہاں پہ نہیں نظر آتی. یہ ایک بڑا میجر مسئلہ ہے پڑھنے کے لحاظ سے. اور لیکن باقی نہیں، یہ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جب تک بنیاد ہماری ٹھیک نہیں ہوگی نہیں ہوگی. آپ نے سوال پوچھا کہ پیسے ضائع ہوتے ہیں. پیسے ضائع ہوتے ہیں نہ صرف یہ کہ فنڈنگ والے، بلکہ گڑبڑ بھی ہوتی ہے. گڑبڑی ہوتی ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو دے دو، اپنے ہی فیلڈ میں دے دو. اب آپ یہ بتائیں اخلاقیات کو کون سکھا سکتا ہے؟ یہ تو سوال کو 2000 سال پرانا ہے نا. اس نے ارسطو نے پوچھا تھا کہ سر یہاں پہ ایک سوال ہے اس سے. جی سوری میں آپ بات جی بتائیے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ مجھے یاد نہیں رہا میں کیا کہہ رہا ہوں. میں وہ ہاں جی، جیسے آپ نے کہا کہ پیسے ضائع بھی ہوتے ہیں، تو ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ فیوریٹزم کو جو سپورٹ کیا جاتا ہے، من پسند لوگوں کو ہیڈ بنا دیا جاتا ہے، پھر ان کو پیسوں کا اختیار بھی دے دیا جاتا ہے. ڈاکٹر حمید نیّر اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ان کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں ڈاکٹر احمد شجاع، وہ اس ٹائم انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں وائس پریزیڈنٹ ہیں ہائر ایجوکیشن اینڈ ریسرچ کے. تو ان کا بیک گراؤنڈ میرے اور آپ سے زیادہ ڈاکٹر حمید نیّر جانتے ہیں. تو اگر ان سے متعلق سوال کیا جائے اس حوالے سے کہ ہماری یونیورسٹیز کو جو گرانٹ ملتی ہے آیا وہ پراپر یوز ہوتی ہے، وہ میرٹ پہ ملتی ہے، اور اس کی آؤٹ پٹ کیوں کیسی ہے اور کیسی ہونی چاہیے؟ ڈاکٹر حمید نیّر آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کے جو ڈاکٹر حمید سے پوچھ رہے نیّر صاحب سے. جی ڈاکٹر حمید نیّر صاحب سے میرا سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں گے کہ اسلامی یونیورسٹی میں جو ریسرچ کے جو ہیڈ ہیں ڈاکٹر احمد شجاع، وہ ماشاءاللہ سے آپ کے اسٹوڈنٹ رہے، اور میری انفارمیشن کے مطابق آپ نے ان کو قائد اعظم یونیورسٹی سے باقاعدہ پنش کر کے نکالا تھا، اور پھر وہ موصوف کامسٹیک میں گئے، وہاں سے بھی نکالے گئے، پھر وہ کامسیٹس میں گئے تھے، کامسیٹس میں، اور پھر آپ نے ڈاکٹر صاحب اب وہ اسلامی یونیورسٹی میں ریسرچ کے ہیڈ ہیں. تو آپ ان کے حوالے سے ایک کمنٹ کریں کہ ان کی آپ نے قائد اعظم یونیورسٹی پہ اگر آپ نے ان کو پنش کیا تھا تو اس کی وجہ کیا تھی، اس کے پیچھے سٹوری کیا تھی ڈاکٹر صاحب؟ ابھی آپ اس قسم کا اگر ریکارڈنگ میں محاسبہ کرنا شروع کریں گے افراد کا، یہ شاید اداروں کی اگر وہ کسی انڈیویجول نیچے ہوتے تو ہمیشہ، لیکن اگر ریسرچ کے ہیڈ کا اپنا ٹیچر اس سے مطمئن نہیں ہے تو یقیناً ہمیں ڈیبیٹ کر لینی چاہیے. ہاں، ہمارے پاس ریسرچ کے بارے میں وہ بھی ایک مثال ہے، اور بہت سی مثالیں ہیں. ہمارے پاس یہ جو خرابیاں در آئی ہیں، میرے خیال میں ڈاکٹر شوکت حمید نے ایک بات بڑی اچھی کی کہ آپ جب ریسرچ کا ماحول ہوتا ہے جہاں پہ، وہاں پہ ریسرچ کی بنیاد کے اوپر تنخواہیں اور الاؤنسز نہیں طے کیے جاتے. وہ الاؤنسز اور تنخواہیں وغیرہ جو ہے وہ آپ کے جو وہاں پہ آپ کام کرتے ہیں اس کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جو خرابیاں پیدا ہوئی تھیں بہت پہلے، وہ یہ ہوئی تھی کہ یہ طے ہو گیا کہ جی اگر آپ پیپر لکھیں گے تو آپ کے پیپر کے اوپر اتنے، ہر پیپر کے اوپر اتنے پیسے بنیں گے. تو اگر فرض کیا کہ میں 2 سال میں ایک پیپر، میں 2 سال میں ایک پیپر لکھنے والا آدمی تھا، تو میں نے سوچا کہ یار یہ تو پیسے مجھے کم مل رہے ہیں، میں 1 سال کے اندر 4 پیپر لکھنے والا بن گیا. اور میں پیپر کہیں چھپنے، اچھی جگہوں پہ چھپنے والے تھے، وہ اب میں کسی بھی جگہ پہ چھاپ لیتا ہوں. بلکہ بعض اوقات ایک زمانے میں تو یہ بھی ہوا تھا کہ ہر یونیورسٹی میں لوگوں نے اپنے جرنل نکال لیے تھے، یونیورسٹیوں نے،
تاکہ ہمیں جو ہم اپنے پیپرز وہاں چھاپ لیں اور دکھا دیں کہ ہمارے اتنے بہت سے پیپر ہیں، چاہے دنیا میں کوئی ان کو پڑھے نہ پڑھے۔ تو یہ رویے جو ہیں یہ خراب رویے پڑتے ہیں جب آپ پیسوں کا لالچ دیتے ہیں۔ ایک اور اشارہ کیا تھا ڈاکٹر صاحب نے، وہ یہ تھا کہ جب لوگ پی ایچ ڈی کرواتے ہیں یا ایم فل کرواتے ہیں، ریسرچ کرواتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، تو کتنے اسٹوڈنٹس آپ کے پاس ریسرچ کر رہے ہیں اس کی بنیاد پہ آپ کو پیسہ ملنے لگا۔ تو ہماری جو زمانہ تھا اس کے اندر کسی کے پاس پی ایچ ڈی کے لیے ایک اسٹوڈنٹ ہوگا یا دو ہوں گے، بہت مشکل ہوا، بہت ہو گیا 3 ہو گئے، 1-2 لوگ تھے بہت تیز تھے ان کے پاس 4-5 تھے، لیکن بہت سے لوگ بعد میں ایسے ہونے لگے کہ جن کے پاس 20 اسٹوڈنٹ ہونے لگے پی ایچ ڈی کے۔ ایک ہمارے بایولوجی ڈپارٹمنٹ میں خاتون تھی جن کے پاس 40 اسٹوڈنٹ تھے پی ایچ ڈی کے، اور ہم حیران ہوتے تھے کہ وہ 40 کو پی ایچ ڈی کیسے کروا رہی ہے، صرف اس وجہ سے کہ پی ایچ ڈی کروانے کے اوپر فی طالب علم ان کو الاؤنس ملتا تھا۔ یہ جو پالیسیاں ہمارے پاس تھیں یہ بہت خراب تھیں، بہت خراب پالیسیاں تھیں، ان سے بڑی خرابیاں اندر در آئیں پورے سسٹم کے اندر۔ تو ان کو آپ سمجھ لیجیے کہ اسی کھاتے میں ڈالتے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے یہاں کے سسٹم کے اندر خراب پالیسیاں اختیار کر کے اس کو اندر سے دیمک لگوائی، پورے سسٹم کو دیمک لگوائی۔ اسی سے متعلقہ ڈاکٹر شوکت حمید صاحب سے سوال کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں، ڈاکٹر نیر حمید نے بتایا کہ حمید نیر نے کہ وہ انڈیویجول پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے، آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی یونیورسٹی میں اور پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں اس کی ریسرچ جو اس کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ہیڈ ایک ایسا بندہ لگا دیا جائے جس کے اوپر جس کا کنفرم ہو کہ یہ فیک پلیجرائز اور سب اسٹینڈرڈ اس کے پبلیکیشنز ہیں، اور اس کے اپنے ٹیچرز جو ہیں انہوں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن سمیت ریکٹر یونیورسٹی اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جو چانسلر ہوتے ہیں ان تک کو لکھ چکا ہو، تو اس سے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ریسرچ پہ کچھ آؤٹ پٹ دے سکیں گے وہ لوگ؟ ڈاکٹر شوکت حمید، یہ جن صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ نے نام لیا تھا نا ان کا، جی انہوں نے، میں نینو ٹیکنالوجی کمیشن کا ممبر تھا آج سے 12-13 سال پہلے، تو وہاں پہ کچھ فنڈز ہم نے ارینج کیے کہ مختلف یونیورسٹی میں سیڈ منی چھوٹے چھوٹے پیسے دیں گے تاکہ یہ آہستہ آہستہ ڈپارٹمنٹ بلڈ اپ ہو۔ کیو اے یو تھا، جی آئی کے، پرائیویٹ، ادھر 5-6 ادارے تھے، تو فائنل سلیکشن بھی میرے کمرے میں ہو رہی تھی، تو وہاں پہ ایک کمپسٹس والے آئے کہ میں نے کہا آپ کا ایک ہی تو بندہ ہے، وہ اس فیلڈ کا بھی نہیں ہے، آپ کو تو سپورٹ نہیں کر رہے۔ نہیں ہم نے ایک ہائر کر لیا ہے نینو ٹیکنالوجی کا۔ اچھا کیا اس کو دکھایا سی وی، بڑا امپریسو ینگ مین، 30-35 اس کی پبلیکیشنز تھی۔ خیر وہ میٹنگ ہوئی، ہم نے کہا دیکھتے ہیں ابھی اور ریویو ڈسکشن کریں گے، چلے گئے۔ ایک پیپر میں میرا انٹرسٹ تھا، میں آپ کو ساری بتاتا ہوں، میں نے اس کی ہارڈ کاپی منگائی، اس زمانے میں انٹرنیٹ وغیرہ کم ہوتا تھا، جو ملتا تھا، وہ جب وہ آیا وہ پیپر جو تھا میرے انٹرسٹ کا تھا، جب دیکھا he was a co-author with 5 others in his CV، وہ لسٹ لگی ہوتی، یہ نام ہے، یہ ٹائٹل ہے، یہ جرنل ہے، وہ سب ٹھیک تھا، لیکن جہاں 5 کو آتھر تھے ان میں ایکچولی 4 تھے، یہ صاحب تھے ہی نہیں۔ انہوں نے کئی جگہ اپنا نام ڈال دیا سی وی میں نے ان کانسرٹس کو انفارم کیا، وہ پریشان، بالے مانے ہی نہ، ان کو 1 سال لگا ان کو نکالتے ہوئے، پھر وہ اسلامک یونیورسٹی چلے گئے، ان کو میں نے لکھا، پھر بھی نہیں ہوا۔ پھر جب مجھے پتا چلا کہ وائس پریزیڈنٹ بن رہے ہیں اسلامک یونیورسٹی کے، تو میں نے پھر پریزیڈنٹ صاحب کو لکھا، میں نے ایچ ای سی کو لکھا، میں نے وی سی کو لکھا، منسٹری آف ایجوکیشن کو لکھا کہ بھی آرام سے ڈسکریٹلی، بدنامی نہ ہو پاکستان کی، ان صاحب کو ہینڈل کیجیے۔ اب اس بات کو 4 مہینے ہو گئے، کچھ مجھے کوئی ریئیکشن نہیں، کوئی جواب نہیں۔ ایکسلنسیز، میں آپ دونوں کو ویسے تو ہمیں جتنا مرضی ہم لوگ بیٹھ جائیں ڈیبیٹ ختم نہیں ہونے والی، لیکن میرے پروڈیوسر مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ہم جو لمٹ تھی اس کو کراس کر رہے ہیں۔ میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے اس فورم سے قوم کو اویئرنیس دی، اور میں ناظرین کو اس فورم سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ناظرین، بھلے ہمارے ملک میں جیسے دونوں ڈاکٹر صاحبان نے بتایا کہ ایک پیسہ بنانے کی دوڑ لگ چکی ہے، ہمارے ریسرچرز جو ہیں، ہمارے سائنٹسٹ جو ہیں، ان میں سے ایسی تعداد میں بھی لوگ موجود ہیں جو پیسہ بنانے کے چکر میں ہیں، لیکن آپ یقین مانیے کہ جیسے 2 مہمان میرے آج یہاں پہ موجود ہیں، اس ٹائپ کے سینکڑوں ایسے ہمارے ملک کے ہمارے ایسے ویل وشر موجود ہیں جنہوں نے ہمیشہ ملک و قوم کے لیے کام کیا، اور ہم مایوسی پھیلانے کے بجائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہم ان گھس بیٹھیوں کو جو سب سٹینڈرڈز جو ہے پبلیکیشن کے توسط کے نام پہ آ کے سیٹوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کوئی آؤٹ پٹ نہیں دے سکتے،
انشاءاللہ ہم ایک دن ایسا آئے گا کہ میرٹ پہ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہوں گے کہ جو نہ صرف ہمیں رزلٹ دیں گے بلکہ وہ ہمیں اپنا دینے والا وقت اور جو وہ ہمارے ملک کے لیے جو خدمات دے رہے ہوں گے ان کا معاوضہ وہ ہم سے نہیں لیں گے. ہم اپنی دونوں مہمان شخصیات کو اس فورم پہ آج ہمیں وقت دینے پہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے ناظرین سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی فروٹفل جو ہے پروگرام آپ کے لیے مزید بھی لے کے آئیں گے اور اس پہ آپ کے لیے آگاہی لائیں گے کہ آئندہ آنے والے دور میں کن مضامین میں ہمیں پاکستان کو, پاکستانی اسٹوڈنٹس کو آگے نکلنے کے مواقع موجود ہیں اور کون سی یونیورسٹیز ہیں جو دنیا میں ہمارے پاکستان کی پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز جو دنیا میں ایک مقام رکھتی ہیں, ان کی فیکلٹیز, ان کے جو ٹیچرز ہیں, ان کا جو اکیڈمیا ہے وہ ایک ریناؤن ہے. اور ڈاکٹر صاحب میرا آپ دونوں سے یہ وعدہ ہے کہ بھلے آپ کے شاگردوں میں ایسے فیک لوگ موجود ہوں, ہم ان کا بھی نام لیتے رہیں گے, آپ بھلے نہ لیں. ڈاکٹر حمید نیر میرے استادوں میں ہیں, آپ کا ریگارڈ اپنی جگہ پہ. ڈاکٹر صاحب آپ کے بھلے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا نام آپ لیں گے اور جو آپ کے بھاگے ہوئے بگوڑے ہیں ان کو ہم ان کا پیچھا کرتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب آج کا ٹائم دینے کے لیے, اس طرح کے لیے میرا آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اپنے ناظرین کے لیے اگلے پروگرام میں اپنے دونوں مہمانوں کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.